اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ سفر معراج کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے جسے اسریٰ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر ہے جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی بلندی اور اسریٰ کے معنی ہے چلنا یا سیر کرنا۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر جنت سے لائی گئی ایک سواری براق پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات درج ذیل انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عرش کا مطلب تخت ہے۔ عرش معلیٰ سے مراد عرش الہی ہے جو آسمانوں سے اوپر ہے۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المعمور ظاہر کیا گیا۔ بیت المعمور عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جانب سفر شروع کیا۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے۔ اس مقام سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش معلیٰ تک کا سفر اکیلے طے کیا۔ عرش معلیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس موقع پر 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی کے راستے میں جنت اور جہنم دکھائی گئی۔